بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلو فلم، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیلو ریڈ سٹار، ہیلو ریڈ سٹار، اوور۔ یس ریڈ سٹار اسپیکنگ، اوور، بوڑھے نے بڑے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نمبر 11 اسپیکنگ فرام دس اینڈ، نمبر 3 ختم ہو گیا ہے۔ جیرالڈ نے اس کی کار کو جھٹک کر ہزاروں فٹ نیچے کھائیوں میں پھینک دیا ہے، اوور۔ نمبر 11 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیا نمبر 3 جیرالڈ کی منزل مقصود چیک کر سکا تھا، اوور؟ بوڑھے نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اسے راستے میں ہی ختم کر دیا گیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، تم وہاں سے ہٹ جاؤ، اولڈ فاکس ضرور تحقیقات کریں گے اور ہمارے کسی آدمی کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اوور۔ بوڑھے نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ اوکے باس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوور اینڈ آل، بوڑھے نے کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈبہ واپس میز پر رکھ دیا، مگر دوسرے لمحے ایک بار پھر وہ چونک پڑا کیونکہ سیٹی کی آواز ڈبے میں سے دوبارہ نکلنے لگی تھی۔ ہیلو ریڈ سٹار، ہیلو ریڈ سٹار، اوور۔ جیسے ہی بوڑھے نے انگوٹھے کا دباؤ ڈبے کے کونے پر ڈالا، ڈبے میں سے آواز ابھری۔ یس ریڈ سٹار اسپیکنگ، اوور، بوڑھے نے جواب دیا۔ نمبر 2 اسپیکنگ باس، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ وی آئی پی روم کی فلش ٹینکی سے بلو فلم برآمد ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے وہی اصلی فلم ہے جو جیکال نے اس میں چوری چھپا دی تھی، اوور۔ نمبر 2 نے جواب دیا۔ او گڈ نیوز، فلم لے کر فوراً میرے پاس پہنچو، میں انتظار کر رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ بوڑھے کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی، اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا جیسے اسے 7 بادشاہوں کا خزانہ ہاتھ لگنے کی خوشخبری ملی ہو۔ اس نے جب ڈبے کو واپس میز پر رکھا تو اس کا ہاتھ خوشی سے کانپ رہا تھا اور وہ بڑی بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ ہیلو باس، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ بیٹھو، کہاں ہے وہ فلم؟ بوڑھے نے بدقت اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک فلم جو پلاسٹک کی تھیلی میں موجود تھی نکال کر بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھے نے جھپٹ کر وہ فلم اٹھائی اور پھر پلاسٹک کی تھیلی کا ایک سرا کھول کر فلم باہر نکال لی۔ اس نے فلم کا ریپر کھولا اور پھر اس کا ایک سرا کھینچ کر اسے روشنی کی طرف کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ فلم کھینچتا رہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے فلم لپیٹ دی۔ ویری گڈ، ہم کامیاب ہو گئے، ویری گڈ۔ بوڑھے کی آواز انتہائی خوشی سے لرز رہی تھی۔ باس، بس مجھے اچانک ہی خیال آ گیا اور میں نے فلش ٹینکی چیک کر لی، نوجوان نے کہا۔ اچھا، ایسا کرو کہ لیبارٹری میں اس کی ایک جعلی فلم تیار کرو جو بظاہر بالکل ویسی ہی ہو مگر اس میں دیے گئے اعداد و شمار فرضی ہوں، اور وہ فلم واپس اسی ٹینکی میں رکھوا دو، بوڑھے نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ کیوں باس؟ نوجوان نے چونک کر پوچھا۔ نمبر 2، تمہیں معلوم ہے کہ اس فلم کے پیچھے اولڈ فاکس لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جیکال سے اگلوا لے گا، اور پھر اگر یہ فلم ٹینکی میں سے نہ ملی تو پھر وہ دائرہ بڑھا لیں گے، لیکن اگر انہیں کوئی فلم مل جائے جس میں صرف اعداد و شمار غلط ہوں تو وہ وقتی طور پر مطمئن ہو جائیں گے، اور جب تک انہیں پتہ چلے گا اس وقت تک ہم کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوں گے، بوڑھے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں ابھی فلم تیار کر کے واپس ٹینکی میں پہنچا دیتا ہوں، نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر بوڑھے سے فلم لیتے ہوئے کہا، اور بوڑھے نے سر ہلا دیا۔ نوجوان تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نوجوان کے باہر جانے کے بعد بوڑھے نے ڈبہ اٹھایا اور پھر اس کا پچھلا حصہ کھول کر اس میں موجود ایک نوب کو گھمانا شروع کر دیا اور ایک مخصوص فریکوینسی سیٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا۔ ڈبے میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد ڈبے پر موجود سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ریڈ سٹار کالنگ، ایمبیسیڈر سے بات کرواؤ، اوور، بوڑھے نے پروقار لہجے میں کہا۔ یس ایمبیسیڈر اسپیکنگ فرام دس اینڈ، اوور۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری آواز گونجی۔ مسٹر ایمبیسیڈر، ہم فلم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اوور، بوڑھے نے کہا۔ او ویری گڈ، کیا وہ اصلی فلم ہے، اوور؟ دوسری طرف سے پرجوش لہجے میں پوچھا گیا۔ جی ہاں، میں نے چیک کر لیا ہے، اوور، بوڑھے نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، اس فلم کو فوری طور پر سفارت خانے بھجوا دو، کوڈ ریڈ سٹار ہی رہے گا، میں اسے سفارتی بیگ میں بھجوانے کے انتظامات کرتا ہوں۔
اوور، سفیر نے کہا۔ اوکے، میں ابھی بھجواتا ہوں، اوور، بوڑھے نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، سفیر نے کہا اور بوڑھے نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے بھرپور تاثرات نمایاں تھے۔ جیرالڈ نے اچانک ٹریگر دبایا تھا، مگر ریوالور سے صرف ٹھس کی آواز سنائی دی، اور عین اسی لمحے عمران نے کلا بازی کھائی، اور دوسرے لمحے جیرالڈ یوں اس کے سینے سے لگتا چلا گیا جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے۔ اب عمران کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریوالور چمک رہا تھا، اور اس نے ریوالور جیرالڈ کے پہلو سے لگا رکھا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد کسی سانپ کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو مسٹر جیرالڈ اف بھی نہ کر سکیں گے، عمران نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ کمرے پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ ورنر اور جیکال دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ جیرالڈ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس سے اس نے عمران پر فائر کیا تھا۔ جیرالڈ نے چند لمحے عمران کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی، اور ایک بار اس نے عمران کے پہلو میں کوہنی مارنے کی بھی کوشش کی، مگر عمران کے بازو کے ایک ہی جھٹکے نے اسے بے حس و حرکت کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھیں ابل آئی تھیں، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمران نے ذرا سا اور بازو کو جھٹکا دیا تو اس کی گردن چٹک جائے گی۔ تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، آخر، ورنر نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، اور اس کا لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا مسٹر ورنر۔ بہرحال میں یہ بتا دوں کہ تمہارے باس کو جو فلم ٹینکی سے ملی ہے وہ نقلی ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ اصلی فلم ہے، جیکال نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے جواب دینے کے بجائے اچانک جیرالڈ کو زور سے ورنر پر دھکیل دیا، اور جیرالڈ اور ورنر دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے جا گرے۔ عمران نے ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ ان کی طرف کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ریوالور سے ایک گیس کی دھار سی نکلی اور پھر تیزی سے کمرے میں پھیلتی چلی گئی۔ جیکال نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر گیس کچھ ضرورت سے زیادہ ہی زود اثر تھی۔ وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کرسی پر ڈھلک گیا۔ ورنر اور جیرالڈ بھی اٹھنے کی کوشش میں ڈھیر ہو گئے۔ عمران نے سانس روکا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دیوار کی طرف بڑھا جدھر سے وہ داخل ہوا تھا۔ دیوار سپاٹ چٹان کی طرح نظر آ رہی تھی۔ عمران نے تیزی سے دیوار پر ہاتھ پھیرا اور پھر ایک جگہ کو ابھرا ہوا محسوس کر کے اس نے اس پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا، اور دوسرے لمحے چٹان درمیان سے پھٹتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک دروازہ تھا اور سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ عمران اچھل کر سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا۔ کافی دیر سے سانس روکنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر اسے کافی دیر تک سانس روکنے کی مشق تھی، اس لیے وہ ذہنی طور پر بالکل چاقو چوبند تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا، اور عمران نے دروازے کے قریب پہنچ کر اس پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ عمران نے دروازے کو ذرا سا کھول کر ریوالور کی نال اس کے درمیان رکھی اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ 3-4 ٹریگر دبا کر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور پھر اچھل کر ہال میں داخل ہو گیا۔ زود اثر گیس کی وجہ سے ہال میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو چکے تھے، اور عمران تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور اپنے ساتھ ہی وہ ایک بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کو بھی گھسیٹتا چلا گیا۔ بیرونی دروازے پر موجود سرخ رنگ کے بٹن کو دباتے ہی دروازہ کھلا اور عمران باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی دروازہ تیزی سے بند ہو گیا، اور عمران نے یہاں پہنچ کر تیز تیز سانس لینے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس کی حالت نارمل ہو گئی۔ عمران نے سب سے پہلے بے ہوش آدمی کے کپڑے اتارے اور پھر اپنے جسم پر موجود جیل کی وردی اتار کر پھینک دی اور اس بے ہوش آدمی کا لباس پہن لیا۔ سامنے ہی وہ کار موجود تھی جس میں عمران یہاں تک پہنچا تھا۔ عمران نے کار کے پچھلے بمپر کے نیچے جھک کر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اسے چھوٹا سا ریڈیو ٹرانسمیٹر ٹیپ کے ساتھ چمٹا ہوا نظر آ گیا تھا، اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ یہاں چٹان کی سائیڈ میں ایک سرخ رنگ کا بٹن موجود تھا۔ عمران نے بٹن دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی چٹان کسی ڈھکن کی طرح اٹھتی چلی گئی، اور عمران تیزی سے باہر سڑک پر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چٹان دوبارہ برابر ہو گئی۔ رات گزر چکی تھی، اس لیے صبح کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ باہر آتے ہی عمران نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اسے کافی بلندی پر فضا میں کھڑا ہوا ایک ہیلی کاپٹر نظر آ گیا۔ عمران نے مخصوص انداز میں ہاتھ کو فضا میں لہرایا اور ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کے پہیے سڑک پر ہی ٹک گئے اور عمران تیزی سے بھاگتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ سامنے ہی جولیا نظر آ رہی تھی، اور پھر عمران اچھل کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ چلو، عمران نے اندر گھستے ہی صفتر سے کہا، اور صفتر نے ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے میں فضا میں اٹھا لیا۔
عمران صاحب، آپ اتنی آسانی سے نکل آنے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ جولیا نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میرے جسم پر گریس لگی ہوئی تھی، اس لیے پھسل کر آ گیا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور صفدر کے منہ سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ جولیا نے برا سا منہ بنا لیا مگر وہ خاموش رہی۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ آخر چند لمحوں بعد صفدر نے پوچھا۔ کسی اچھے سے کیفے میں چائے پلوا دو یار، کئی روز سے چائے ہی نہیں ملی، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہمیں ایکس 2 کی طرف سے یہیں ٹھہر کر نگرانی کا حکم ملا ہے، اس لیے ہم یہیں ٹھہریں گے، جولیا نے اچانک فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہیلی کاپٹر اس وقت کافی بلندی پر آ چکا تھا۔ تو میں نے کب منع کیا ہے تمہیں نگرانی کرنے سے؟ کرتی رہو، میں تو صفدر سے کہہ رہا ہوں، عمران نے ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکی سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اسی چٹان پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے وہ باہر آیا تھا۔ نہیں، صفدر بھی نہیں جا سکتا، جولیا نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ نہیں جا سکتا تو نہ صحیح، میں تو جا سکتا ہوں، خدا حافظ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات سمجھتا، عمران نے ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ان تینوں کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عمران اتنی بلندی سے یوں چھلانگ لگا دے گا، اور پھر ان کی نظریں نیچے کی طرف جم گئیں۔ عمران کا جسم رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح نیچے گرتا چلا جا رہا تھا، اور نیچے سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ ان تینوں کو یوں محسوس ہوا جیسے عمران کے ساتھ ہی ان کے جسموں سے بھی روحیں نکل گئی ہوں۔ عمران کی دردناک موت اب یقینی ہو چکی تھی۔ نیلے رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر ریڈ سٹار خود موجود تھا۔ اس نے فلم پہنچانے کے لیے کسی پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود ہی جانا مناسب سمجھا تھا، اور اس وقت اس کی کار سفارت خانے کی طرف ہی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ایک چوک کراس کر کے وہ مین روڈ سے ہٹ کر اس روڈ پر آ گیا جس کا اختتام سفارت خانے پر ہی ہوتا تھا۔ اس سڑک پر چونکہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ یہ سڑک چند میل آگے جا کر ایک رہائشی کالونی کے درمیان سے گزرتی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی کار کالونی میں داخل ہوئی، اس نے کار کی رفتار آہستہ کر دی، کیونکہ کالونی بے حد گنجان آباد تھی اور یہاں پیدل چلنے والوں کا خاصا رش رہتا تھا۔ ابھی اس کی کار نے کالونی کے 3-4 بلاک ہی کراس کیے تھے کہ اچانک اسے پوری قوت سے بریک لگانے پڑے۔ کار کے ٹائروں نے ایک طویل احتجاجی چیخ ماری، مگر اتنی سخت بریک لگانے کے باوجود بھی وہ اس بوڑھی عورت کو نہ بچا سکا جو ایک مکان کی آڑ سے نکل کر اچانک سڑک پر آ گئی تھی۔ ریڈ سٹار تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سڑک پر پشت کے بل گری ہوئی بڑھیا کی طرف دوڑا۔ ادھر ادھر سے بے شمار لوگ بھاگ کر جائے حادثہ پر اکٹھے ہو گئے۔ ریڈ سٹار نے سہارا دے کر بڑھیا کو اٹھایا اور پھر اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ بڑھیا کو کوئی سخت چوٹ نہیں آئی تھی، کار نے صرف اسے دھکا دیا تھا۔ بڑھیا بکتی جھکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارد گرد کے اکٹھے ہونے والے ہجوم نے ریڈ سٹار کو سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ ریڈ سٹار نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹوا نکالا، اور پھر اس میں سے ایک بڑا نوٹ نکال کر بڑھیا کو دیتے ہوئے کہا، محترمہ یہ رقم رکھ لیں، آپ کے کام آئے گی۔ بڑھیا نے اتنا بڑا نوٹ دیکھا تو تیزی سے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کے چراغ جل اٹھے تھے۔ وہ شاید دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنا بڑا نوٹ وہ مر کر بھی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ لوگوں نے بھی اب ریڈ سٹار کی تعریف شروع کر دی۔ ریڈ سٹار نے بٹوا دوبارہ جیب میں رکھا اور پھر تیزی سے مڑ کر مجمع کو چیرتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار ایک بار پھر سفارت خانے کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بڑھیا کو گالیاں دے رہا تھا جس نے خواہ اس کا وقت ضائع کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال آ جاتا تھا کہ شکر ہے بڑھیا کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، ورنہ اسے ہسپتال اور تھانے کے چکر میں نہ جانے کتنا وقت ضائع کرنا پڑتا۔ اسے احساس تھا کہ محترم سفیر اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ اس وقت اپنے خیالوں سے چونک پڑا جب سفارت خانے کی عمارت سامنے آ گئی، اور اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کار سفارت خانے کے پھاٹک میں موڑ دی۔ پورچ میں گاڑی روک کر وہ باہر آ گیا تو ایک مسلح دربان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ دربان کے چہرے پر سختی کا تاثر نمایاں تھا۔ ریڈ سٹار نے کوٹ دہراتے ہوئے کہا، اوہ آئیے، محترم سفیر شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دربان کے چہرے پر چھائی ہوئی سختی یکدم دور ہو گئی۔ چلیے، ریڈ سٹار نے کہا، اور پھر دربان اس کے آگے چلتے ہوئے اسے مختلف راہداریوں سے گزار کر ایک کمرے کے دروازے پر لے گیا جس پر سفیر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ تشریف لے جائیے، دربان نے کہا، اور ریڈ سٹار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔
یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جو انتہائی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ کمرے کے آخری حصے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے محترم سفیر موجود تھے۔ انہوں نے چونک کر ریڈ سٹار کی طرف دیکھا۔ ریڈ سٹار؟ ریڈ سٹار نے قریب جا کر کہا۔ اوہ، آپ آ گئے، تشریف رکھیے، سفیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریڈ سٹار خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ لائیے وہ فلم کہاں ہے؟ سفیر نے باوقار لہجے میں کہا۔ ریڈ سٹار نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالنا چاہا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی تیزی سے تمام جیبیں دیکھ ڈالیں۔ اس کے چہرے پر زبردست بوکھلاہٹ طاری تھی۔ کیا ہوا؟ سفیر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا بٹوا غائب ہے۔ ریڈ سٹار کے لہجے میں شدید بوکھلاہٹ اور پریشانی نمایاں تھی۔ بٹوا غائب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ سفیر کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ وہ فلم بٹوے میں رکھی ہوئی تھی، ریڈ سٹار نے جواب دیا، اور سفیر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے بم مار دیا ہو۔ بٹوے میں رکھی ہوئی تھی اور بٹوا غائب ہے؟ سفیر صاحب نے بوکھلاہٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ریڈ سٹار نے انہیں جواب دینے کے بجائے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، ریڈ سٹار سپیکنگ، بوڑھے نے تیز لہجے میں کہا۔ یس، نمبر 2 سپیکنگ باس، دوسری طرف سے جواب ملا۔ نمبر 2، پاشا کالونی پہنچو، وہاں کسی نے میری جیب سے بٹوا نکال لیا ہے اور بٹوے میں وہ فلم تھی۔ یہ حرکت شاید کسی جیب کترے نے کی ہے۔ تم فوراً اس علاقے کے کسی بدماش سے بات کرو اور جتنی رقم پر بھی سودا ہو جائے وہ بٹوا حاصل کرو فوراً۔ میں واپس ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، مجھے وہیں رپورٹ کرنا، ایمرجنسی ہے یہ، ریڈ سٹار نے تیز لہجے میں اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ریڈ سٹار نے ریسیور کریڈل پر پھینک دیا۔ کیا تم خود ہی ریڈ سٹار ہو؟ سفیر نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں ہی ریڈ سٹار ہوں، اور فلم کی اہمیت کے پیش نظر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں خود ہی اسے آپ تک پہنچا دوں۔ مگر ریڈ سٹار خاموش ہو گیا۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ سفیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ریڈ سٹار نے پاشا کالونی میں ہونے والا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ یقیناً کسی جیب کترے کا کام ہے۔ تمہارے بٹوے میں نوٹ دیکھ کر اس نے پار کر لیا، سفیر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم جلد ہی اسے دوبارہ پا لیں گے۔ اچھا، خدا حافظ، ریڈ سٹار نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوبارہ پاشا کالونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران کا جسم واقعی رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح زمین کی طرف گرتا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے لاشعوری طور پر اپنے جسم کو سکیڑ لیا تھا۔ ہوا کا تیز دباؤ اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا، اور نیچے گرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی آنتیں اس کے حلق سے باہر نکل آئیں گی۔ مگر عمران کا ذہن حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ بظاہر اس کی اس اندھی چھلانگ پر خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ زمین انتہائی تیزی سے قریب آتی چلی جا رہی تھی۔ نیچے بکھری ہوئی سنگلاخ چٹانیں اور ہزاروں فٹ گہری کھائیاں اب نمایاں نظر آ رہی تھیں، اور موت اپنے سیاہ جبڑے کھولے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی، اور یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہو جانا تھا۔ زمین کے بالکل قریب آتے ہی عمران نے اپنے جسم کو مخصوص انداز میں جھٹکا، پھر اپنے جسم کے نچلے حصے کو شمال کی طرف جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے نے اس کا رخ دو چٹانوں کے درمیان موجود کھائی کی طرف کر دیا۔ پھر اس نے اپنا نچلا حصہ کھائی میں اتارا، مگر اسی لمحے اس نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے اور پھر اس کا جسم ایک زبردست جھٹکے سے رک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک لمحے کے لیے کھائی کی طرف ابھرے ہوئی چٹانوں کی نوک پر جم گئے۔ اسی ایک لمحے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں بازو اس کے کندھوں سے اکھڑ گئے ہوں۔ دوسرے لمحے اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور اس کا جسم کلا بازی کھا کر کھائی کی مخالف سمت میں موجود چٹانوں کی طرف بڑھا۔ عمران نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھائے اور اس بار اس کے دونوں ہاتھ چٹانوں سے نکلی ہوئی ایک بیل کی جڑ پر جم گئے۔ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ جھٹکا پہلے کی نسبت کم شدید تھا۔ اس کے ہاتھ دوسرے لمحے پھر آزاد تھے، اور اس جھٹکے کی وجہ سے ایک بار پھر کلا بازی کھا کر پہلے والی چٹان کے ساتھ ٹکرایا۔ اس بار اس کے دونوں ہاتھ ایک اور چٹان کی نوک پر جم گئے۔ اس بار پھر جھٹکا لگا، مگر اب اس میں شدت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکتا، چنانچہ اس کا جھولتا ہوا جسم کھائی میں لٹکتا رہا۔ پھر عمران نے اپنے جسم کو سکیڑا اور ایک بار پھر اس کا جسم مخالف سمت میں چٹان کی طرف لپکا، مگر اس بار اس کے دونوں پیر چٹان کے ایک حصے پر جم گئے اور عمران دھم سے اس پر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم پوری طرح لرز رہا تھا، موت کے خوفناک پنجے سے نکل آیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ بے حس و حرکت اس چٹانی پلیٹ فارم پر پڑا رہا۔ اسے شاید خود بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گیا ہے۔
پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم کی لرزش کچھ کم ہوتی چلی گئی اور شاید 2 یا 3 منٹ بعد وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ کھائی میں تقریباً 300 فٹ نیچے آ چکا تھا، اور پھر نیچے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ کھائی کی گہرائی نامعلوم ہے۔ اگر اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی بے حس ہو جاتا تو یقیناً اس کی لاش بھی کسی کو نہ ملتی۔ کھائی کے سرے سے آسمان نظر آ رہا تھا، مگر ایک نیلے رنگ کی پٹی کی صورت میں عمران مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر یقینی موت کو شکست دے دی تھی۔ کھڑے ہو کر عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے اس پلیٹ فارم کے قریب چٹان میں ایک دراڑ سی نظر آئی جو کافی دور تک چلی جا رہی تھی۔ عمران نے اپنے جسم کو سکیڑا اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد آخر کار وہ اس دراڑ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دراڑ اتنی چوڑی تھی کہ وہ اس میں آسانی سے چل سکتا تھا، اور پھر وہ دراڑ کے اندر گھستا چلا گیا۔ دراڑ کی بناوٹ سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جغرافیائی عمل نے وہاں پہاڑ کے آر پار ایک قدرتی سرنگ بنا دی ہو۔ عمران خاصی تیز رفتاری سے سرنگ کے اندر چلتا گیا اور پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد اسے دور سے روشنی کا سرا نظر آ گیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ قدرت کی اس امداد پر وہ دل ہی دل میں شکرانہ ادا کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اس سرنگ کے دوسرے دہانے سے باہر آ گیا۔ اب وہ پہاڑ کی دوسری سمت میں موجود تھا۔ اچانک اسے اپنے سر پر ہیلی کاپٹر کی گھن گرج سنائی دی اور اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو اسے سیکرٹ سروس کا ہیلی کاپٹر پہاڑ کی دوسری طرف اترتا نظر آیا، اس طرف جدھر وہ کھائی تھی۔ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر وہ تیزی سے چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا اس طرف بڑھتا چلا گیا جدھر وہ سڑک موجود تھی جو نیچے شہر کی طرف جاتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سڑک کے اس حصے پر پہنچ گیا جو شہر کے نزدیک تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے وہ جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور چند لمحوں بعد ایک خالی ٹیکسی اس کے اشارے پر رک گئی۔ گرین بار، عمران نے پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، اور ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ سب سے پہلے ورنر کو ہوش آیا اور وہ چند لمحے آنکھیں کھول کر ساکت پڑے رہنے کے بعد اچھل کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں جیکال اور جیرالڈ ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور عمران غائب تھا۔ کمرے میں گیس کی بدبو ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ ورنر کا دماغ چکرا رہا تھا، مگر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر لڑکھڑاتا ہوا وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا اور پھر اس نے دیوار کے ایک حصے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ مارتے ہی دیوار کا وہ حصہ کسی الماری کے پٹ کی طرح ایک طرف کھسکتا چلا گیا اور اس کھلے حصے میں ایک تختے پر مختلف رنگوں کے بٹن موجود تھے۔ ورنر نے نیلے رنگ کے ایک بٹن کو دبا دیا اور بٹن دبتے ہی کمرے میں سائیں سائیں کی آواز گونجنے لگی اور کمرے میں ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے آندھی آ گئی ہو، مگر چند لمحوں بعد فضا پرسکون ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی گیس کی بدبو ختم ہو گئی۔ ورنر نے تیزی سے بٹن کو دوبارہ دبایا اور پھر دیوار کا حصہ برابر کر کے وہ ان سیڑھیوں کی طرف بڑھتا گیا۔ اب تازہ ہوا کی وجہ سے اسے سانس لینے میں آسانی ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی وہ اوپر آیا، اس نے وہاں پڑے ہوئے بے ہوش افراد کو کسمسا کر اٹھتے دیکھا، مگر ورنر ان سے بے نیاز انتہائی تیزی سے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی مشین تھی جس کے اوپر ایک چھوٹی سی سکرین بھی موجود تھی۔ ورنر نے مشین کا بٹن آن کیا اور مشین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سکرین روشن ہو گئی۔ ورنر نے ایک اور بٹن دبایا اور سکرین پر لہریں تیزی سے کوندنے لگیں۔ چند لمحوں بعد ورنر نے وہ بٹن آف کیا اور ایک اور بٹن آن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک منظر واضح ہو گیا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 کا بیرونی منظر تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر تیزی سے اٹھا اور ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ سکرین پر ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا عمران صاف نظر آ رہا تھا۔ ورنر نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور مشین کے نیچے ایک ہینڈل کو زور سے کھینچ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس ہینڈل کے کھینچتے ہی چٹان کے اوپر دور مار جدید ترین گن باہر آ گئی ہوگی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ایک ناب کو گھمانا شروع کر دیا اور مشین کے اوپر لگی ہوئی سکرین پر ہیلی کاپٹر فوکس ہوتا چلا گیا۔ ورنر نے بجلی کی تیزی سے ہینڈل کو دائیں طرف گھمایا اور پھر اس نے دانت بھینچ کر ہینڈل کے سرے پر موجود سرخ رنگ کا بٹن دبانا ہی چاہا تھا کہ وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ اس نے ہیلی کاپٹر سے عمران کو بغیر پیراشوٹ کے نیچے گرتے دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے عمران کو ہیلی کاپٹر سے دھکا دے دیا ہو۔ اس کا انگوٹھا لاشعوری طور پر سرخ رنگ کے بٹن سے ہٹ گیا اور اس کی نظریں سکرین پر جم سی گئیں۔ اس نے عمران کو رائفل سے نکلنے والی گولی کی طرح نیچے گرتے دیکھا۔ ورنر نے ناب گھمائی اور پھر سکرین پر ہیلی کاپٹر کے بجائے عمران کا جسم فوکس میں آ گیا۔
عمران کے جسم کے ساتھ ساتھ فوکس بھی بدلتا چلا جا رہا تھا اور چند ہی لمحوں کے بعد عمران کا جسم دو پہاڑی چٹانوں کے درمیان موجود کھائی میں گر کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ورنر نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ اسے اس کھائی کے متعلق پوری طرح علم تھا۔ وہ ان چٹانوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ کھائی ہزاروں فٹ گہری تھی اور کسی کا اس میں گر کر زندہ رہ جانا ناممکن تھا۔ مگر دوسرے لمحے اسے ہیلی کاپٹر کا خیال آ گیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے نوب دوبارہ گھمائی تو اس نے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے اس کھائی کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر ہینڈل کو دوبارہ اندر دھکیل دیا۔ اب گن استعمال نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہیلی کاپٹر اس کی رینج سے باہر جا چکا تھا۔ سکرین پر ابھی تک ہیلی کاپٹر نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کھائی کے اوپر فضا میں معلق تھا۔ ہیلی کاپٹر چند لمحے فضا میں اڑتا رہا اور پھر وہ تیزی سے اس کی جگہ کی طرف اترتا چلا گیا جس طرف عمران گرا تھا، اور ورنر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کا بٹن بند کر دیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ جیرالڈ اور جیکال کے ساتھ ساتھ باقی تمام کارکن بھی اس کے گرد کھڑے تھے۔ عمران ختم ہو گیا، جیرالڈ نے بھاری آواز میں کہا۔ ہاں، مگر ہمارا یہ پوائنٹ نظروں میں آ گیا ہے، ورنر نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا جائے تو یہ پوائنٹ بچ سکتا ہے، اچانک جیرالڈ نے کہا، اور ورنر جھٹک سے اس کی طرف مڑا۔ ہیلی کاپٹر تو دفاعی گن کی رینج سے باہر ہے، اس لیے اب یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا، اور ویسے بھی اس ہیلی کاپٹر کو تم ہی اپنے ساتھ لگا لائے ہو، ورنر نے تلخ لہجے میں کہا، اور جیرالڈ سر ہلاتا ہوا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی جاؤں؟ جیکال نے پوچھا۔ نہیں مسٹر جیکال، اب صورتحال بدل چکی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں باس سے بات کرتا ہوں، ورنر نے کہا، اور پھر جیکال کو لیے واپس نچلے کمرے میں آ گیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز ابھری، باس سپیکنگ اوور۔ ورنر سپیکنگ باس، ورنر نے کہا، اور پھر تمام صورتحال کی تفصیل بتا دی۔ چند لمحے دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، پھر باس کی آواز ابھری، پوائنٹ خالی نہیں کیا جا سکتا، اگر جیرالڈ کامیاب ہو گیا تو خیر، ورنہ تم نمبر 3 آن کر دو، اس کے بعد بم بھی اس پوائنٹ پر بے ضرر ہو جائیں گے۔ ورلڈ مشین سے بیرونی صورتحال کا جائزہ لیتے رہو، کسی بھی امکانی خطرے میں مجھے کانٹیکٹ ضرور کرنا، اوور۔ باس نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، مسٹر جیکال کے متعلق کیا حکم ہے، اوور، ورنر نے پوچھا۔ اسے وہیں روکو جب تک خطرہ مکمل طور پر دور نہ ہو جائے، اوور اینڈ آل، باس نے کہا، اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ ورنر نے بڑی تیزی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کیا اور پھر اٹھ کر وہ اس دیوار کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ بٹنوں والا تختہ موجود تھا۔ چٹان کا وہ حصہ کھسکا کر اس نے ایک بٹن آن کیا اور پھر تختہ برابر کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے شک ہے کہ عمران ہلاک نہیں ہوا ہوگا، اچانک جیکال نے کہا۔ نہیں مسٹر جیکال، اس کی موت یقینی ہے، ایسی صورتحال میں انسان تو کیا موت کا فرشتہ خود ہلاک ہو جائے گا، ورنر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے فکرے کا آخری جز صحیح کہا ہے، عمران کے مقابلے میں موت کا فرشتہ تو ہلاک ہو سکتا ہے مگر عمران نہیں۔ میں عمران کو اچھی طرح جانتا ہوں، جیکال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ خوامخواہ اس شخص کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ورنر نے سخت لہجے میں کہا۔ تم مانو نہ مانو، مگر ایک روز تمہیں میرے ان الفاظ کی حقیقت خود ہی معلوم ہو جائے گی، جیکال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ورنر نے برا سا منہ بنانے کے علاوہ اور کوئی جواب نہ دیا، اور پھر کمرے میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ صفدر، جولیا اور چوہان تینوں کی نظریں زمین کی طرف گرتے ہوئے عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ ان تینوں کو دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجسموں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عمران کا جسم کھائی میں گر کر غائب ہو گیا، اور پھر ہیلی کاپٹر جولیا کی سسکیوں سے گونج اٹھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ صفدر اور چوہان کا چہرہ بھی ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں مس جولیا، آپ کی خوامخواہ کی ضد نے ایک عظیم انسان کا خاتمہ کر دیا ہے، صفدر نے انتہائی تلخ لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا کرے گا، کاش ایسا نہ ہوتا، جولیا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ہمیں فوراً نیچے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اچانک چوہان نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ ناممکن، یہ کھائی ہزاروں فٹ گہری ہے، اب عمران کا بچنا ناممکن ہے، صفدر نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، مگر لاشعوری طور پر اس نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ ایک بار وہ ہیلی کاپٹر کو عین اس کھائی کے اوپر لے گیا۔ اس کی نظریں نیچے کھائی پر جمی ہوئی تھی، مگر نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر کو آگے لے گیا
اور پھر ایک چکر کاٹ کر دوبارہ کھائی کی طرف آیا۔ اس بار وہ ہیلی کاپٹر کو اتارنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا، مگر کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی۔ چنانچہ اس نے ایک اور چکر لگایا اور پھر اسے ایک خالی جگہ مل ہی گئی۔ چنانچہ اس نے ہیلی کاپٹر وہاں اتار دیا۔ اب تک جولیا بھی اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، اس لیے ہیلی کاپٹر اترتے ہی وہ تینوں بجلی کی سی تیزی سے باہر آئے۔ سامنے ہی وہ کھائی موجود تھی جو عمران کے جسم کو نگل گئی تھی۔ وہ کھائی کے کنارے یوں بے حس و حرکت کھڑے ہو گئے جیسے عمران کی قبر پر آئے ہوں۔ چوہان، ہیلی کاپٹر سے رسی نکالو، میں نیچے جاؤں گا، شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صفدر نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا، اور چوہان ایک جھٹکے سے مڑا اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کے اندر سے نائلون کی رسی کا ایک کافی بڑا گچھا نکالا۔ یہ رسی کم از کم 1000 فیٹ لمبی تھی۔ صفدر نے رسی کا ایک سرا ایک چٹان کے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے گرد باندھ کر وہ رسی کو پکڑ کر کھائی میں اترتا چلا گیا۔ جولیا اور چوہان کھائی کے کنارے پر جھکے اسے نیچے جاتا دیکھتے رہے۔